میں مزید سن لیجئے کہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء 12 ہیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان اور 2 آنکھیں، یہ 8، پھر دماغ، زبان، دل اور شرمگاہ، 8 اور 4 12، یہ 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم کلمے کے حروف کو دیکھیں تو وہ بھی 12 بنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا کے 2 حرف، الہ کے 3 حرف، اللہ کے 3 حرف اور اللہ کے 4 حرف، تو 4 اور 6 10 اور 2 12، تو لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، اور انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء بھی 12 ہیں۔ تو مشائخ نے لکھا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے گا، اللہ اس کے سب اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ 12 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 11 کوكبا، 11 بھائی تھے اور 12ویں یوسف علیہ السلام، تو کل 12 تھے بیٹے۔ مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے باقی سب بھائیوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ یہ کلمہ طیبہ بھی ایسا ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے 12 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں، لا 7 ابواب، تو جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے 7 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ 4 ہو گئے، اور محمد رسول اللہ 3 وہ ہو گئے، تو 7 الفاظ بنتے ہیں۔ تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ اب اس لا الہ الا اللہ کے ذرا معارف کو سن لیجئے۔ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ یقین کی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ عمل کی دنیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ روحانی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ جسمانی دنیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تعلق باطن سے ہے جس کو دکھایا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ کا تعلق ظاہر سے ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ باطن کی دنیا کو بسانا ہے، اور محمد الرسول اللہ کا معنی ظاہر کو سنتوں سے سجانا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ جسم کو عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ما سوا کا یقین دل سے نکل جائے، اور محمد الرسول اللہ کا مقصد ہے کہ ما سوا کے طریقے زندگی سے نکل جائیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی منشاء الہی پہ چلنا، اور محمد الرسول اللہ کا معنی منشاء نبوت کے اوپر چلنا۔ لا الہ الا اللہ اس میں جلال ہے، اور محمد الرسول اللہ اس میں جمال ہے۔ لا الہ الا اللہ میں احکامات الہی پر چلنے میں کامیابی کا یقین، اور محمد الرسول اللہ میں سنن نبی پر چلنے میں کامیابی کا یقین۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لا الہ الا اللہ میں کامیابی کا سبق سکھایا، اور غزوہ احد میں محمد الرسول اللہ میں کامیابی کا سبق سکھایا۔ لا الہ الا اللہ یہ درخت کی جڑ کی مانند ہے، جڑ جتنی مضبوط ہوگی درخت اتنا مضبوط ہوگا، اور محمد رسول اللہ یہ درخت کی شاخوں کی مانند ہے، شاخیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں، پتے زیادہ ہوتے ہیں تو پھل بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کا سایہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ کی مانند ہے، اور محمد رسول اللہ یہ جنت کے ویزے کی مانند ہے۔ اب لا الہ الا اللہ میں اللہ کی ذات کا تعلق ہے، اور محمد رسول اللہ میں نبی علیہ السلام کی رسالت کا تعلق ہے۔ گویا 2 ہستیوں سے ہمارا واسطہ پڑا، ایک اللہ سے جو ارحم الراحمین ہے، اور ایک محمد الرسول اللہ سے جو رحمت للعالمین ہے۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے رب آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں، صد شکر کے ہستیم میں آنے دو کریم۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا معاملہ 2 ہستیوں کے درمیان ہے جو دونوں کریم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے کا ذرا نظارہ دیکھیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے 2 نام ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ تو طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے کہ 2 نام کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، ایک ہوتا ہے بندے کا مالدار ہونا،
یہ ایک الگ صفت ہے، اور ایک ہوتا ہے بندے کا سخی ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ کئی دفعہ بندہ مالدار تو ہوتا ہے، سخی نہیں ہوتا تو مال کس کام کا۔ کئی بندہ سخی تو بڑا ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا تو اس کی سخاوت کس کام کی۔ مزہ تو تب ہے کہ مال بھی کثرت کے ساتھ ہو اور سخاوت بھی خوب ہو۔ تو رحیم کا جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے، اور رحمان کا مطلب کہ اللہ کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت اپنوں پہ بھی دنیا میں خرچ ہو رہی ہے، پرایوں پہ بھی ہو رہی ہے، مومنوں پہ بھی ہو رہی ہے، کافروں پہ ہو رہی ہے۔ کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ کافروں کو صحت کون دیتا ہے؟ کافروں کو عزت کون دیتا ہے؟ تو یہ سب کچھ نعمتیں ان کو دنیا میں اللہ دیتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو رحمان ہے، جو وفاداروں کو بھی دنیا میں دیتا ہے، غداروں کو بھی دنیا میں دیتا ہے۔ اس کی رحمت کی انتہا دیکھیے کہ ہر کسی پر اس کی رحمت خرچ ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ دو نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحیم کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت اتنی کہ کوئی اس کی انتہا ہی نہیں، اور رحمان کا مطلب وہ ذات کہ جس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک کے اوپر خرچ ہو رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا۔ یہ جو مخلوق میں محبتیں نظر آتی ہیں نا، ماں کو محبت اولاد سے ہے، خامد کو بیوی سے ہے، بیوی کو خامد سے ہے، بھائی بہن کی محبت، دو بھائیوں کی محبت، پیر کو مرید سے، مرید کو پیر سے، استاد شاگرد، شاگرد استاد۔ مخلوق میں جتنی محبتیں نظر آتی ہیں یہ اس ایک حصے کے آگے حصے در حصے ہیں جو ہمیں ملے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر وہ کھرب حصہ جو کسی ایک ماں کے حصے میں آیا، اس کی وجہ سے ماں کو اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے، تو جس پروردگار کے پاس 100 حصے رحمت ہے، اس کو بندوں سے کتنی محبت ہوگی۔ ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ سچی بات تو یہی ہے کہ رحمت تو اللہ کے پاس ہے، یا پھر رحمت للعالمین کے پاس ہے، اور باقی تو سارے پانی کے بلبلے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دنیا میں ایسا نظام بنایا کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ان کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، ابھی نیکی کی نہیں ہے، صرف دل میں ارادہ کیا، مصمم ارادہ کیا، تو ارادہ کرنے پر فرشتہ ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ ارادہ کر لیا تو ارادہ کرنے پر اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور نیکی کا فرشتہ امیر ہے، اور جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ اس کا ماتحت ہے۔ اب یہی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ والا فرشتہ لکھ نہیں سکتا، کیوں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے بھی گناہ کیا تو نہیں نا، تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں لکھ سکتے؟ گناہ کا ارادہ کرے تو نہیں لکھ سکتا، نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر ایک بندے نے گناہ کر لیا تو گناہ والا فرشتہ پوچھتا ہے اپنے افسر سے، میں لکھ لوں اس نے تو گناہ کر لیا؟ وہ کہتا ہے یار تمہیں جلدی کیا ہے، تھوڑا ویٹ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ شرمندہ محسوس کرے اور توبہ کر لے اور گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ آئے۔ 6 گھنٹے تک وہ انتظار کرواتا ہے۔ اگر بندہ گناہ کرنے کے 6 گھنٹے بعد تک بھی افسوس نہیں کرتا تو پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن جو ایک نیکی لکھتے نا فرشتہ، وہ کئی مرتبہ ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سو جاتا ہے تو نیکی والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب سوچئے کہ ہم تو سو رہے ہیں، لیکن نیکی والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹاتا چلا جا رہا ہے۔ تو کئی مرتبہ کوئی گناہ بچتا ہی نہیں، مومن نے نیکیاں اتنی کی ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس بندے نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اب بتائیے کتنا چھوٹا سا ذکر ہے، 100 مرتبہ یہ ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی ندامت کو توبہ بنا دیا۔ ایک بندہ زبان سے کچھ نہیں بولتا، مگر غلطی کرنے کے بعد اپنے دل میں نادم ہوتا ہے، تو الندم توبۃ،
وہ جو دل میں نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ سوری مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلطی کر بیٹھا، یہ دل سے نادم ہونا ہی اس کی توبہ ہے، اس پر اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں نا بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول ہونے کے لیے کوئی شرط متعین نہیں کی کہ یہ شرط پوری کرو گے تو توبہ قبول کریں گے۔ بندے نے توبہ کی، اللہ نے فوراً قبول فرما لی۔ پھر جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بیماری سے صحت یاب ہوتے ہیں وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جس طرح اس دن پاک تھے جب اس کی ماں نے ان کو جنم دیا تھا۔ بیماری کیا آئی؟ بندے کے لیے روحانی غسل کا سبب بن گئی۔ پھر دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بندے کو ٹھوکر لگے، گناہ معاف، حتیٰ کہ اگر اس کا چراغ جلتا ہوا بجھ جائے تو اس پر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تل گئی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے امتیوں کے گناہوں کو معاف کر دینا ہے۔ پھر کچھ لوگ گناہ کر لیتے ہیں مگر اس پر توبہ استغفار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو، پرندوں کو اور چیونٹیوں کو حکم فرماتے ہیں کہ تم ایمان والوں کے لیے استغفار کرو۔ وہ مچھلیاں پانی میں، پرندے ہوا میں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں مومنوں کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ تو زمین کی مخلوق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اور بڑا کرم کیا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ جو مومن گناہگار خطا کر بیٹھے تم ان کے لیے استغفار کرو، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ تو فرشتے بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر ایک دوست کی دعا پر اللہ تعالیٰ دوسرے دوست کے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس بندے نے حج کیا یا عمرہ کیا، رجع کیوم ولدت امہ، وہ حج سے اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اللہ اس طرح گناہوں سے بندے کو پاک کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے خامن سے حاملہ ہوتی ہے تو جس لمحے اس کو حمل ہوتا ہے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ جب بچے کو جنم دیتی ہے تو بچے کو جس وقت جنم دیتی ہے دوبارہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بچے کو دودھ دیتی ہے، پالتی ہے۔ اب یہ بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے، اگر یہ بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام زبان سے نکالے، اللہ تیسری مرتبہ پھر اس کے زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تل گئی ہے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہمارے مرشد عالم نے اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے سمجھنے کے لیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا۔ ہوتا ہے نا، آپ اپنے ایک برتن میں دودھ لے رہے ہیں اور دودھ ڈالنے والا اتنا ڈالتے ہے کہ وہ کنارے تک آ جاتا ہے تو لینے والا کہتا ہے بس 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 بھائی۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرنے لگ جائے گا۔ جب نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتری تو نبی السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو بس بس کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ محشر کا میدان ہوگا، فرشتے کہیں گے نبی علیہ السلام کو کہ آپ ممبر کے اوپر بیٹھیے۔ نبی علیہ السلام ممبر پر نہیں بیٹھیں گے، کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ میں ممبر پر بیٹھوں اور ممبر جو ہے اس کو اڑا کر جنت پہنچا دیا جائے اور میری امت کا پیچھے حساب باقی رہ جائے۔ نبی علیہ السلام انتظار کریں گے کہ جب حساب مکمل ہو جائے گا تب میں ممبر پر بیٹھوں گا، پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ یہ دعا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا قیامت کے دن
میری امت کے گناہوں سے باقی دنیا واقف ہو. جب میں نے حساب لینا ہوگا تو میں حساب لے لوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری امت کے کرتوت کیا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا حساب میں ہی لوں گا، مگر میں اس طرح گناہوں کو معاف کروں گا کہ جب آپ کی امتی قیامت کے دن آئیں گے بڑے بڑے گناہ پہلے ہی معاف ہو چکے ہوں گے. تو دیکھیے سکرات موت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ضغط قبر سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قیامت کے دن کی جو وحشت ہوگی اس سے بھی امت کے گناہ معاف ہوں گے، اور امت جب نبی اسلام کے سامنے پیش ہوگی تو ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. اور اگر کوئی رہ بھی گیا ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد نور کی چادر تان دیں گے، جیسے کنات لگا دی جاتی ہے نا، تو نور کی کنات لگ جائے گی. اب جب نور کی کنات لگ جائے گی تو باقی مخلوق کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اندر کیا ہے، مگر اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہ گنوائیں گے. یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. وہ مانتا رہے گا حتیٰ کہ اس بندے کو یہ گمان ہوگا کہ آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا، میرا ایک ایک گناہ گنوایا گیا. جب اللہ سب گناہ گنوا دیں گے پھر فرمائیں گے کہ تو گناہ کرتا تھا مگر معافیاں بھی مانگتا تھا، ہم نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی فرمائی اور مخلوق سے تیرے گناہوں کو اوجھل رکھا. ہم آج بھی تیرے گناہوں کو پردہ پوشی کرتے ہیں اور ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. جب چادر ہٹے گی تو دنیا دیکھے گی کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں، تو لوگ کہیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس نے معصوم زندگی گزاری اور اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں، حالانکہ وہ نبی اسلام کی امت کا گناہگار امتی ہوگا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، وہ چپ رہے گا. جب چھوٹے چھوٹے گناہ سارے گنوا دیں گے پھر اللہ فرمائیں گے اچھا ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. جب اللہ فرمائیں گے ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، وہ کہے گا یا اللہ میرے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ اتنا کھلکھلا کر ہنسے کہ صحابہ کو آپ کی داڑیں جو تھی وہ بھی نظر آنے لگ گئیں کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا رہے تھے تو چپ کھڑا تھا، جب کہا گناہ نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میرے بڑے گناہ تو ابھی سارے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یوں امت کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے. چنانچہ کچھ امتی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. 7 تو وہ حضرات ہیں جن کا ایک ہی حدیث میں تذکرہ ہے، اور باقی وہ لوگ ہیں جن کا مختلف اور احادیث میں تذکرہ ہے. ان تمام کا مجموعہ میں آج آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے کہ لگتا ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو ہی جائے گا. ایک امام عادل جو بادشاہ ہو مگر انصاف کرنے والا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ایک نوجوان جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہو. اب طلباء مدرسے میں جتنے ہوتے ہیں یہ جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ مدارس سے طلباء تو سارے کے سارے ہی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پھر جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، کہ ایسے بوڑھے ہوتے ہیں نا بڑھاپے میں اور تو کام ہوتا کوئی نہیں تو وہ نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد کے کھوٹے بن جاتے ہیں، تو جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، جیسے 2 طالب علم ہیں یا 2 پیر بھائی ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت، یا شیخ کو مرید کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا مرید کو شیخ کے ساتھ، استاد کو شاگرد کے ساتھ، شاگرد کو استاد کے ساتھ، تو یہ دونوں بھی جنت کے سائے میں ہوں گے. اب آپ بتائیے اتنی باتیں گنوانے سے کتنے لوگ ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے آنے کے مستحق بن گئے. پھر فرمایا کہ جو بندہ چھپ کے صدقہ کرے، یعنی صدقہ کرے اور کسی کو بتائے نہیں. کتنے مخیر حضرات ہیں یا ادارے کے معاونین ہوتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں اور بتاتے کسی کو نہیں ہے، تو ایسا بندہ بھی قیامت دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور پھر وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں. نوجوان طلباء غلطیاں کر بیٹھتے ہیں لیکن کئی مرتبہ تہجد میں تنہائی میں یہ بیٹھ کے اس پر افسوس کرتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. پھر اگر کسی مرد کو عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
یا عورت کو مرد اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو یہ مرد اور یہ عورت بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر اگر کسی بندے نے قرضہ لیا مگر قرضہ دینے میں اس کو مشکل ہو رہی ہے اور وہ اپنے قرضدار کو کہتا ہے کہ جی مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو، تو قرضہ ادا کرنے میں مہلت دینے والا مقروض بندے کو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر ایک بندہ تو تجارت میں سچ بولتا ہو تو اس سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں مسجد میں چل کے جانے والا ہو، فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے نا، لوگ مسجد میں آتے ہیں یا تہجد کے وقت آتے ہیں یا عشاء کے وقت آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں چل کر مسجد میں جانے والا اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر یتیم کی پرورش کرنے والا، یہ تو ایک عام سی بات ہے، ہر دوسرے چوتھے گھر میں کوئی نہ کوئی یتیم پل رہا ہوتا ہے، کسی کی بہن کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کے بھائی کا بیٹا، کہیں بہن پالتی ہے کہیں بھائی پالتا ہے، تو گھروں میں یتیم ہمارے پلتے ہیں، یہ ایک عام سی بات ہے۔ یتیم کو پالنے والا بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر صلہ رحمی کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا بندہ اس کو کہتے ہیں جو رشتے ناطے قائم رکھے، یعنی اپنے رشتہ داریوں کا خیال رکھے۔ الحمدللہ ہمارا یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں مسلمان گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نبھائے جاتے ہیں، خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہر لحاظ سے محبت رشتے نبھاتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کرنے والا بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ بیوہ عورت جو خامن کے مرنے کے بعد اس لیے نکاح نہ کرے کہ بچے چھوٹے ہیں مجھے ان کی پرورش کرنی ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو میرے بچے رل جائیں گے، جو عورت اس لیے دوسرا نکاح نہیں کرتی اپنے بچوں کی خاطر زندگی گزار دیتی ہے، یہ عورت بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگی۔ پھر وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جاگتا ہو وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ کام کرنے والا بندہ جو رشوت نہ لیتا ہو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ بندہ جو سودی کاروبار نہ کرتا ہو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ بندہ جو مسلمان کے غم کو دور کرے، ضروری نہیں کہ مال پیسے سے غم دور ہوتا ہے، غم زدہ بندے کو دو میٹھے بول بول دو نا اس کا غم کم ہو جاتا ہے، اس کو تسلی دینا، اس کو تشفی کر، اس سے محبت کی بات کر لینا، میٹھی بات کر لینا، اس کا دل کا غم دور ہو جاتا ہے۔ مومن کے دل کا غم دور کرنے والا یہ بندہ یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا، اب طلباء کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، ایک ایک حدیث میں کتنی بار صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر سنت کو زندہ کرنے والا، جو بندہ نوجوانی میں آج چہرے کے اوپر داڑھی سجاتا ہے یہ سنت کو زندہ کرنے والا نوجوان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر نماز کے وقت کا خیال رکھنے والا، جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ اپنی گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں، وقت کا خیال کرتے ہیں اور وقت پہ پہنچتے ہیں، ان کو تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ اللہ اس تکبیر اولیٰ کی پابندی سے اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کا سایہ بنایا ہی امت محمدیہ کے لیے ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں عرش کے سائے میں آنے والے لوگوں میں فٹ ہو جاتا ہے۔ تو رحمت للعالمین دیکھیے نبی الاسلام کی کہ انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی امت کے لیے ایسے آسانیاں فرما دی۔ نبی علیہ السلام امت کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے کنارے نماز ادا فرمائی، سفر سے آ رہے تھے، تو جب آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی اور ریت کے 2-3 ذرات اس نے اپنی چونچ میں لیے اور دریا کے اوپر چل کے چلی گئی، پھر دوبارہ آئی، پھر اس نے 2-4 ذرات اپنی چونچ میں لیے، پھر اڑ کے چلی گئی۔ جب 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ یہ چڑیا کیا کر رہی ہے، تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے بتایا اے اللہ کے نبی وسلم آپ امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک منظر دکھا دیا ہے
کہ یہ چونچ میں جو ذرے لیتی ہے تو وہ چند ذرے ہوتے ہیں، اور یہ جا کر دریا کے اوپر پھینکتی ہے تو دریا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ذرے پھینکے گئے یا نہیں پھینکے گئے۔ تو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے آپ کی امت کے گناہ وہ ریت کے ذرات کی مانند ہیں، اور اللہ کی رحمت تو اس دریا کی مانند ہے، وہ ساری امت کے گناہوں کو بھی معاف کر دے تو دریا کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک مچھر کسی بیل کے سینگ پہ بیٹھ گیا تھا، پھر اس نے اڑتے ہوئے اس سے سوری کی کہ سوری میں آپ کے سینگ کے اوپر بیٹھا رہا، تو بیل نے کہا او میاں مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ تو بیٹھا بھی تھا یا نہیں بیٹھا تھا۔ اگر مچھر کے وزن کا بیل کو پتہ نہیں چلتا تو ہمارے گناہوں کا اللہ کی رحمت کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہوں گے ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو قیامت میں رسوا نہیں کرے گا۔ اب ہم نے کلمہ پڑھا الحمدللہ کہ ہم مومن ہیں، تو اب ہمارے دل میں یہ پکا گمان ہونا چاہیے اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں رسوا نہیں فرمائیں گے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما کے عرش کا سایہ عطا کریں گے اور بالآخر ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے نا یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے، دلہن کی طرف سے ایجاب اور خامد کی طرف سے قبول، تو وہ دلہن بن گئی۔ اسی طرح ایمان بھی ایجاب و قبول کی مانند ہے، جب نکاح ہوتے ہیں نا تو دلہا دلہن کو لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے کیونکہ ایجاب و قبول ہو چکا۔ جس نے کلمہ پڑھا ایمان لے آیا گویا اس نے اللہ کے ساتھ ایجاب و قبول کر لیا، اب اللہ اس بندے کو اپنے گھر جنت میں لے کر جائیں گے کلمے کی بنیاد پر۔ باقی عمل سارے ایک طرف رکھ دیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اللہ ہمیں خرید چکے ہیں، جب خرید لیا ہے تو پھر اب وہ ہمیں رد نہیں کریں گے۔ کسی شاعر نے کہا تو بعلم ازل مرادی دی، اے اللہ تو ازلی علم کے ساتھ مجھے دیکھتا ہے، دیدی آنکھ کے بعیب بخریدی، اے اللہ تو نے مجھے میرے عیبوں کے باوجود دیکھا اور مجھے پسند کیا، تبھی تو میرے ساتھ خرید کی ڈیل کی کہ میں نے بندوں سے ان کے جان مال کو خرید لیا ہے۔ تو بعلما ومن بعیبہما، اللہ تو وہی علم والا ہے اور میں وہی عیبوں والا ہوں، رد مکن آنچ خود پسندی دی، اللہ اس کو رد نہ کر جسے تو ایک دفعہ پسند کر چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا درس دیا اور 18 سال تک درس دیتے رہے، روزانہ درس دیتے تھے، ہزاروں لوگ مجمع میں آتے تھے، اور آپ اللہ کی رحمت کے اوپر درس دیتے دیتے 18 سال گزر گئے۔ ایک دن آپ نے اللہ تعالیٰ کے جلال پہ بھی درس دے دیا۔ اب لوگوں نے جو جلال پہ درس سنا تو وہ تو اتنا روئے کچھ بے ہوش ہو گئے اور کچھ ایک کی تو جان ہی نکل گئی۔ جب یہ منظر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا عبد القادر جیلانی تو لوگوں کے سامنے میرے جلال کا تذکرہ کرتا ہے، یا اللہ میں نے 18 سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا تو عبد القادر کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ جس پروردگار کی رحمت کی یہ انتہا ہو کہ 18 سال تذکرہ کرنے پر بھی رحمت ختم نہیں ہوتی، اس کی رحمت کا قیامت کے دن انعام ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو رحمت کے 100 حصے ہیں نا تو 100 کے 100 حصوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ اپنا معاملہ فرمائیں گے۔ ماں کو اس 100 حصوں میں سے کوئی چھوٹا سا حصہ ملا ہوگا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو تنور کی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں نبی صاحب ایک جگہ پڑاؤ فرمایا تو وہاں ایک عورت تھی جو تنور پہ روٹیاں لگاتی تھی، وہ بیلنے کے لیے آئی، کہنے لگی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، میں ماں ہوں، میں جب روٹیاں لگاتی ہوں میرا بچہ تنور کے قریب آتا ہے تو میں اس کو دور رکھتی ہوں، میں چاہتی نہیں کہ گرم ہوا بھی میرے بچے کو لگ جائے،
اگر میں گرم ہوا بچے کو لگنا پسند نہیں کرتی تو اللہ تو بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ بندے جہنم میں جائیں، مگر جو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارے اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیے ہیں۔ تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرنا بھول جاتے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوݨ دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوݨ دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا۔ اللہ لاکھوں گناہ بندے کے دیکھتے ہیں پھر بندے پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ جے ویکھاں اپنے عملہ وال تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں اپنے عملہ وال تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت وال تے بلے بلے بلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھیں، استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، مگر دل میں یہ حسن ظن رکھیں، ہمیں موت اس حال میں آئے کہ اللہ کے ساتھ ہمیں حسن ظن ہو کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ ہمارے علاقے کا ایک واقعہ ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ ایک پیر صاحب آئے، قریب موچی والا ایک گاؤں ہے وہاں پہ، تو پیر صاحب نے سوچا کہ دیہاتی لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے اور باقی نیک اعمال بھی اتنے نہیں کرتے، تو ان کو مسجد میں بلائیں اور تقریر کر کے ان کو نصیحت کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کروا دیا کہ بھئی لوگوں آؤ، آج پیر صاحب تقریر کریں گے اور لوگ ان کی تقریر سنیں گے۔ کوئی 100 کے قریب دیہاتی جمع ہو گئے۔ جب تقریر شروع ہونے لگی تو ایک بوڑھا سا اٹھا، کہنے لگا، پیر صاحب میں ان پڑھ جاہل جٹ بتان ہوں، اگر مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کیا میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ان کا ہاں پوچھ لینا۔ اب پیر صاحب نے بیان شروع کیا۔ پیر صاحب نے بیان کرتے ہوئے موت کا تذکرہ کیا، پھر حشر کا تذکرہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو پل صراط ہوگی جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ ہم بھی اپنے بچپن میں اپنے والدین سے یہی سنا کرتے تھے کہ پل صراط ہوگی جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ تو جب پیر صاحب نے یہ کہا نا تو وہ بوڑھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، پیر صاحب میں تو لگتا ہے ایک کوڑے۔ ان کا نہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں۔ تو کہتے ہیں اچھا لکھے ہوئے کتابیں؟ انہوں نے کہا ہاں لکھے ہوئے ہے۔ اکھے پیر صاحب مڑ ان آنکھوں چاہنا کہ اللہ سائیں دی پار تے پاون دی نیت کا ہی نہیں۔ بھئی اگر بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو پھر یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی پار گزارنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر پیر صاحب نے تقریر شروع کی کہ بھئی نیکی کرو، گناہوں سے بچو، اگر نہیں نیکی کرو گے، گناہ کرو گے تو پہلے اللہ تمہیں دوزخ میں ڈالے گا اور جب سزا مل جائے گی اس کے بعد پھر تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو بوڑھا پھر کھڑا ہو گیا، پیر صاحب میں نے لگتا ہے ایک کوڑے۔ ان کا بھئی وہ کیسے؟ کہنے لگا، پیر صاحب گل دسو، میرے گھر جو پڑا آوے تو میں انہوں 5-7 لتر ماراں، مڑا کھاں بھجیا ککڑ کھا لے اور کھا لئی سی۔ اور پیر صاحب اللہ جنہوں بخشنے اس بخش ہی چھوڑنے، اس کو ہی نہیں سزا دیں گی اس نے۔ تو جیسے اس بوڑھے کو اللہ کی رحمت کے ساتھ اس نے ظن تھا نا کہ اللہ نے جب بخشنا ہے تو بخش ہی دینا ہے، اللہ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا کہ ہمارے اندازے سے باہر۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اتنا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا کہ ایک موقع آئے گا شیطان سر اٹھا کر دیکھے گا شاید میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ شیطان کو بھی امید لگنے لگے گی کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے، اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب تو لیں گے جو ان کے حق ہیں۔ جب سب سے بندوں کے حساب حقوق العباد کا حساب لے لیا جائے گا تو فرشتے کہیں گے اللہ حقوق العباد کا حساب ہو چکا، اب صرف حقوق اللہ باقی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر صرف میرے حق باقی ہیں نا تو میں کریم ہوں، مجھے حساب لیتے ہوئے حیات ہی ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس کو کہو کہ وہ چلا جائے جنت میں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ وہ وقت ہوگا جب ہر کافر دل میں یہ تمنا کرے گا کاش میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا۔
اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ یہ کلمہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کے پڑھنے پر اللہ نے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گناہگاروں میں اپنی رحمت کو تقسیم کریں گے، تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ اب کس بندے کو کتنی رحمت دینی ہے؟ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قانون یہ بتا دے کہ بھئی جس کے گناہ جتنے زیادہ ہیں اس کو رحمت بھی اتنے حساب سے دے دو، تو جو زیادہ گناہگار ہوں گے نا اس کو زیادہ رحمت میں سے حصہ ملے گا۔ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں، وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں۔ اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا کہ بے گناہ بھی کہہ اٹھیں گے میں بھی گناہگار ہوں، مجھے بھی رحمت میں سے حصہ چاہیے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلا کر کہا کہ اے بچے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتا دیجئے۔ فرمانے لگے کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، توحید کے اوپر پکے رہیں، اور جو بندہ توحید کے اوپر پکا رہے اس کا حق اللہ پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو بندہ دل کی سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ نے دیکھا کہ نبی اسلام گھر پہ نہیں تھے، تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ بنی نجار کا ایک باغ تھا، تو اس کے اندر نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور اس باغ کا جو پانی تھا نا وہ ایک کھالی کے ذریعے سے باہر نکلتا تھا، وہاں سے دیوار تھوڑا ٹوٹی ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ دروازے کی طرف جاتے اور اندر جاتے تو دیر لگ جاتی، ان کو جلدی تھی، وہ اس نالی سے خالی جس کو کہتے ہیں نا وہاں سے باغ کے اندر داخل ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں سیدھا جائے گا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا اے اللہ کے وسلم میں لوگوں کو بتا دوں؟ فرمایا ہاں بتا دو۔ اے اللہ کے وسلم میں ان کو بتاؤں گا، وہ کہیں گے تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک، اپنے جوتے مبارک دیے کہ یہ میرے جوتے لے جاؤ، یہ دکھا دینا کہ نبی علیہ السلام نے یہ دے کر مجھے بھیجا ہے۔ اب ابو ہریرہ اس باغ سے باہر نکلے، آگے عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ پہ انتظام غالب تھا، انہوں نے ان کو جو دھکا دیا تو ابو ہریرہ تو پیچھے جا کے گرے، کہنے لگے اچھا میں جا کے نبی علیہ السلام کو شکایت لگاتا ہوں۔ ادھر ابو ہریرہ نے پہنچے اور ادھر عمر رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ ابو ہریرہ نے بتایا کہ اللہ کے وسلم میں نے ان کو بتایا تھا تو انہوں نے مجھے دھکا دیا اور میں گر گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو عمر نے جواب دیا اخشا ان یتکل الناس علیہا، اے اللہ کے وسلم مجھے ڈر ہوا کہ اگر اس طرح کھول کے بتا دیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر جنت مل جائے گی تو پھر لوگ عمل کرنے سے پیچھے رہ جائیں گے، سستی کریں گے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ فخلہم یعملون، تو اس بات کو نہ کر، لوگوں کو عمل کرنے دے۔ تو واقعی بات ایسی ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بات سن کے ثبوت فرما لیا۔ ایک واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن میں اس کو نقل کرنے سے ڈرتا تھا۔ ایک مرتبہ رائے وینڈ کے سالانہ اجتماع میں حضرت مولانا محمد مسلم، مولانا محمد اسلم ملتانی، انہوں نے یہ واقعہ سنایا رائے وینڈ کے سالانہ اجتماع میں۔ اس کے بعد یہ واقعہ میں نقل کر دیتا ہوں۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اولیاء کے ساتھ بہت معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کبھی کبھی دل لگی بھی فرماتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شبلی پر الہام فرمایا، شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر واضح کر دوں، تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں کے اوپر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟
وہ بھی آگے ناز کے انداز میں تھے، کہنے لگے اللہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رحمت کھول کر لوگوں کو بتا دوں، تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے۔ جب یہ الہام ہوا، جب یہ بات کی تو فوراً الہام ہوا شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہتا ہوں۔ تو واقعی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمیں صحیح پتہ چل جائے تو ہم تو سستی میں پڑ جائیں کہ اللہ نے معاف تو کر ہی دینا ہے، اس لیے جو لگا ہوا ہے وہ لگا رہے اور معافی مانگتا رہے، کیونکہ گناہ کر کے معافی نہ مانگنا اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ موت کے وقت ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو گناہ کرنے کے بعد پھر اس پر رونا دھونا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم روتے رہیں گے دھوتے رہیں گے اور ایمان کے اوپر موت آ گئی تو آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے ہمیں بالآخر جنت عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے، حضرت ابو ذر غفاری عنہ حاضر خدمت ہوئے نبی اسلام کی۔ نبی اسلام آرام فرما کر اٹھے تھے تو نبی اسلام نے انہیں بتایا کہ جبریل اسلام میرے پاس خوشخبری لائے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے پھر اسی عقیدے پر اس کی موت آئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب نبی اسلام نے یہ بتایا تو ابو ذر غفاری عنہ نے آگے سے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن سرقہ وَإِن زنا وسرقہ، کیا اگر اس نے چوری کی اور زنا کیا پھر بھی جنت میں جائے گا؟ نبی اسلام نے فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ انہوں نے پھر دوسری دفعہ پوچھا، نبی اسلام نے پھر یہی جواب دیا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا، نبی اسلام نے پھر جواب دیا۔ پھر انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا، نبی اسلام نے فرمایا ہاں پھر جنت میں جائے گا اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ یعنی جس نے کلمہ پڑھا اگر وہ چوری اور زنا جیسا جرم بھی کر بیٹھا اور وہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہے استغفار کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کلمہ ایسی نعمت ہے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے، اللہ کی رحمت کی امید دل میں رکھیں گے اور اللہ سے مانگتے رہیں گے تو کلمے کی برکت سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ جتنی تیری بڑی ذات اتنی بڑی میری آس۔ اللہ یہ فکرہ ذرا ذہن میں ایک دفعہ کہہ دیجئے، اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس۔ اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس۔ تیری ذات جتنی بڑی ہے میری تیرے ساتھ آس بھی اتنی بڑی ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ ہمیں عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے، تیری رحمت پہ بھروسہ ہے، تو اگر چاہے گا تو ہماری کشتی کو کنارے لگا دے گا۔ اب میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں دو بزرگوں کی عبارت سنا کے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تقویت الایمان کتاب ہے، اس میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے گنہگار گزرے ہیں، یہ ان کی کتاب کی عبارت ہے، طلباء توجہ کے ساتھ سنیں۔ دنیا میں بڑے بڑے گنہگار گزرے ہیں جیسے فرعون، حامان، نمرود اور شیطان۔ جیسے فرعون، حامان، نمرود اور شیطان۔ اگر کوئی شخص ساری دنیا کے گناہوں کا ارتکاب کر لے مگر توحید کے اوپر قائم رہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی بندہ توحید کے اوپر پکا رہے، ساری دنیا کے گناہ بھی اگر کر لے اللہ اس توحید کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرے بزرگ ہیں حضرت مجد لسانی رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں اور عجیب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس فقیر کو محسوس ہوا ہے کہ اگر سارے عالم کو صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخش دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ یعنی ساری مخلوق کے تمام گناہوں کو اللہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اب آپ بتائیے یہ کلمہ پڑھنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اگر یہ کلمہ اتنا اعلیٰ ہے تو بھئی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دن میں رات میں آتے جاتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ذکر کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ علامہ اقبال کا کلام میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ خودی کا سر نہا
چھپا ہوا راز، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، تیغ کا مطلب تلوار اور فساں کا مطلب گرائنڈر جس کے ساتھ تلوار چاقو کو تیز کرتے ہیں، اس کو فساں کہتے ہیں فارسی میں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، فریب سود و زیاں، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ شعر تو بہت ہی ان کا عظیم ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پا